وہاب پیپلز پارٹی کے جو قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کی بلدیہ پہ، اس کے پاس جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ہے۔ دیکھیں یہ گل پلازا میں آگ نہیں لگی، یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے، کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہے، جو پہلے سے جلے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، ستم زدہ ہیں، ظلم سہ رہے ہیں۔ چائنا سے غبارے آ رہے ہیں، سالگرہ کے امپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بال نما ڈیوائس ہے جو ہر مارکیٹ میں اینٹی فائر یا فائر فائٹنگ ایک ڈیوائس ہے، وہ ہر مارکیٹ میں 10 15 20 لگا دیں، موقع آئے خطرہ آئے ایک پن نکالی اور سارا فوم نکل کے پوری مارکیٹ میں آگ کو آنن فانن بجھا سکتا ہے۔ ساری چیزیں آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن جس کو امپورٹ کرنا ہے اس کی لیڈ کون لے گا؟ حکومت، صوبائی حکومت، کے ایم سی کی حکومت، کے ایم سی کے بڑے، صوبے کے بڑے ہم ساتھ ہیں، بیٹھے ہمارے ساتھ، مجلس عملہ صوبہ اسمبلی میں ہم ہیں، وہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را اب یہ آخری آتش زنی کا سانحہ ہونا چاہیے، قومی سانحہ۔ 2 دہائیوں کی بے حسی، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی اور مطلوق العنانی، عاقبت اندیشی، بے حسی اور بدترین اور کرپٹ حکمرانی کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیں، ارے کسی اور کہ دانستہ یا نادانستہ ماضی میں کوئی غلطی ہے اس کا ذکر کر کے اتنے بڑے سانحے کہ گناہ کے بوجھ سے اپنے آپ کو کیا آپ بری الذمہ قرار دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑا لیں گے؟ آپ کے درد، آپ کے احساس کا تو اندازہ اسی وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ سندھ اس سانحے کے 22 گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچے۔ میئر کراچی جو کہ دھاندلا کیا گیا، حلقہ بندیوں میں 50 سیٹیں ہماری کم کی گئیں اور زبردستی کراچی کی میئرشپ چھینی گئی اور زبردستی وہاں چلے، جو بھی ہوا آپ کا میئر ہے بھائی، آپ نے اسے بٹھا دیا، لیکن کم از کم اسے فوری طور پر سب سے پہلے میئر کو آنا چاہیے۔ پھر نمبر 2 وہاں پارٹی جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی کہ اپوزیشن کا جو وہاں لیڈر ہے بلدیہ میں، وہ بھی 20 گھنٹے کے بعد پہنچا۔ جماعت اسلامی کے قائد 20 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ پوری دنیا جب پتا چلا کہ بھائی یہ تیسرے درجے کی آگ ہے اور ایسی لوٹ مار ہو رہی ہے وہاں پر، میں ایک محکمے کی بات نہیں کر رہا کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے، جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ میں اس امر اور عمل کے باوجود بھی فرقان شہید کو، جس نے آپ کی بلدیہ کی ناموس کی خاطر، میئر کی ناموس کی خاطر فائر فائٹر فرقان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس کراچی کے نوجوان کو کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے بتایا کہ وہ بھی گل پلازا کے جو متوفین ہیں، جو وہاں کے لوگ شہداء ہیں، جو وہاں کے زخمی ان کے ساتھ ہے، 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی، کسی نہ کسی کو تو ان سے اور عوام سے معافی مانگنی ہوگی، اپنے تمام ناقص کارکردگی اور نااہلی اور جو ناکامی ہے اتنے سالوں کی، 3 سال سے میئرشپ ہے، ہمیں اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ یہ کراچی کے منتخب نمائندوں کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ یہ بات آئے کہ آج کا روٹین کا بزنس معطل کر کے خاص طور پر گل پلازا کی آتش زدگی کے سانحے کو یہاں زیر بحث لایا جائے اور اس پر ڈسکشن ہو۔ میرے خیال میں یہ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی شہر بھی قومی شہر نہیں ہے ماں سوائے کراچی کے، کیونکہ کراچی اپنی حیت، اپنی نوعیت اور مختلف اللسان، مختلف المذاہب، مختلف المسالک، مختلف الطبقات اور مختلف العلاقہ جات کے لوگوں کی آماجگاہ اور مرکز ہے۔ وہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری رہتا ہے،
وہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا مقیم ہے، اس شہر کو پاکستان کے تمام صوبوں کو بھی اونرشپ دینی چاہیے، اور یہ بات اور یہ بحث صرف قومی اسمبلی میں نہیں، سینٹ میں بھی کارروائی معطل ہونی چاہیے، چاروں صوبائی اسمبلی میں بھی روٹین کی کارروائی معطل ہو، اور سانحہ گل پلازا پر بحث ہونی چاہیے، اور یہ عزم یہاں سے آنا چاہیے، یہ اتفاق رائے اس قومی ایوان میں قائم ہونا چاہیے کہ یہ قومی شہر کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ قومی المیہ ہے، یہ قومی سانحہ ہے، سب سے پہلے اسے قومی سانحہ اور قومی المیہ ڈکلیئر کیا جائے، اور جس طرح قومی سانحات اور قومی المیوں سے ڈیل کیا جاتا ہے اور پوری قوم رسپونڈ کرتی، پوری قوم کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب، 75 سالوں سے 77-78 سالوں سے کراچی پاکستان کے قومی خزانے میں 60 سے 65% کا ریونیو حاصل اور ٹیکسز دے رہا ہے۔ کراچی سندھ کے صوبائی خزانے میں 78 سالوں سے باقاعدگی کے ساتھ 90 سے 95% جو ہے وہ دے رہا ہے، تو یہ کراچی والوں کا حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت سندھ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کریں کہ کراچی آپ کی ترجیحات میں کہاں پر ہے، کراچی کے بنیادی مسائل کو کون ایڈریس کرے گا اور کب وہاں کے بنیادی مسائل ایڈریس ہوں گے۔ سڑکیں وہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں، 90% سڑکیں ٹوٹی، بلکہ 95%۔ وہاں 2008 سے پانی کا ایک اضافی قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا کراچی کو۔ K4 کا پہلا مرحلہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ 14 سال تک سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی تحویل میں رہا، بڑی مشکل سے وہاں سے بازیاب کرا کے وفاقی حکومت اور وابڈا کے حوالے کیا، تب جا کے اس میں پیش رفت ہوئی، اور اب 75% منصوبہ مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ MQM اور PMLN کی نگرانی میں اگلے سال کراچی کے شہریوں کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ملے گا۔ یہ باتیں کرنے کی تاکہ لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لایا جائے، ڈسپیئر کا خاتمہ ہو، ڈسپونڈنسی کا خاتمہ ہو، آپٹیمزم اور ہوپ کو لایا جائے، تاکہ مارکہ حق نے، ہماری افواج پاکستان، ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے، جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، اور وزیر اعظم پاکستان نے جو 10 مئی کو جو کچھ حاصل کیا، اچیو کیا، جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کیا، پاکستان کے ہر پاسپورٹ کی ناموس اور حرمت کو اگلے لیول تک پہنچایا، تو پھر اگر اسے قائم و دائم رکھنا اس کامیابی کو، تو سال 2026 معیشت کا سال ہے، مارکہ معیشت کی طرف ہمیں جانا ہے، اور مارکہ معیشت کی بات ہو، پوری دنیا کے دروازے کھلے، سول اور ملٹری قیادت پوری دنیا کے کیپٹلز میں جائے، اور 25 کروڑ عوام کے لیے وہاں مواقع کے دروازے کھلے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ہنر سکھا کے انہیں ہم پوری دنیا میں جو معیشت ہے پوری دنیا کی، اس میں سے ہم اپنا حصہ حاصل کریں۔ اسپیکر صاحب، ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے۔ مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے جو قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کی بلدیہ پہ، اس کے پاس جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ہے۔ اسپیکر صاحب، فٹ سول کے گراؤنڈ بن رہے ہیں، کلفٹن کے پارکوں کو ختم کیا جا رہا ہے، فٹ سول اور پیڈل، اور یہ جو مارکیٹ ہے، آپ کو پتا ہے کراچی شہر 4 کروڑ آبادی کا، یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اپنی کئی میٹنگ میں، اپنی کئی ڈیلیبریشنز میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے کہا 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کراچی۔ آصف علی زرداری صاحب سے آپ پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھ لیں، 4 کروڑ کی آبادی کو گنا جاتا ہے 2 کروڑ، اور 2 کروڑ انڈر کاؤنٹڈ، انڈر ریپرزینٹڈ اینڈ انڈر فنڈڈ، زیرو فنڈ۔ تو آج اس کا یہ حال ہے کہ آپ کے فائر بریگیڈ بھی ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گزر کر پہنچ رہے ہیں، پھر جو باؤزر ہیں
یعنی 1 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ پہنچے، کوئی 15 منٹ بعد نہیں. مجھے وہاں کے لوگوں کا آنکھوں دیکھا حال، ان کی چشمدید گواہی کہتی کہ 1 گھنٹے بعد پہنچے. اور کتنے فائر بریگیڈ ہیں؟ کل 100 فائر بریگیڈ ہیں 4 کروڑ کی آبادی کے لیے. اس میں سے 50 کام کر رہے ہیں، 50 خراب ہیں، اور 50 میں سے بھی کوئی 15 ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے سہارے پر چل رہے ہیں. یہ ہے باقی فائر بریگیڈ. اور فائر بریگیڈ اسٹیشن کتنے ہیں؟ فائر اسٹیشن صرف 25 اسٹیشن ہیں. نیو یارک جیسے شہر میں 400 فائر اسٹیشنز ہیں. دنیا کے بڑے شہروں میں، بڑے شہروں میں 300 400 فائر اسٹیشن ہے. پیڈل بنا رہے ہیں، فٹ سول بنا رہے ہیں، پارکوں کو ختم کر رہے ہیں، ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے. پیڈل، فٹ سول، لوگوں کو، نوجوانوں کو لگا دیں ان کھیلوں میں تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بھول جائیں، اپنی منزل کو بھول جائیں، اور اسی چیز میں ان کو الجھا دیا جائے. یہ کام ہو رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لے. یہ قومی اسمبلی کوئی پالیسی وضع کرے، کوئی ایس او پی بنائے، اپنی مجلس عاملہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو متحرک کریں جو صوبائی اسمبلی میں ہے، جہاں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے. ہم صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تمام ایسی عمارتیں، 275 سے زیادہ تجارتی مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پر فائر فائٹنگ کا یا سیفٹی کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. اسپیکر صاحب، اگر آج سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں متحرک ہو جائیں صوبائی اسمبلی کی اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کونسل کی، اگر یہ مجلس عاملہ متحرک ہو جائے، ان تنظیموں کو انگیج کرے اور انہیں انگیج کرنے کے بعد پھر وہاں پر ان کے ساتھ ایس او پی بنائیں. چائنا سے غبارے آ رہے ہیں، سالگرہ کے امپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بال نما ڈیوائس ہے جو ہر مارکیٹ میں اینٹی فائر یا فائر فائٹنگ ایک ڈیوائس ہے. وہ ہر مارکیٹ میں 10 15 20 لگا دیں. موقع آئے، خطرہ آئے، ایک پن نکالی اور سارا فوم نکل کے پوری مارکیٹ میں آگ کو آنن فانن بجھا سکتا ہے. ساری چیزیں آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن جس کو امپورٹ کرنا ہے اس کی لیڈ کون لے گا؟ حکومت، صوبائی حکومت، کے ایم سی کی حکومت. کے ایم سی کے بڑے، صوبے کے بڑے ہم ساتھ ہیں، بیٹھے ہمارے ساتھ. مجلس عاملہ صوبائی اسمبلی میں ہمیں، وہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا را اب یہ آخری آتش زنی کا سانحہ ہونا چاہیے، قومی سانحہ. دیکھیں یہ گل پلازا میں آگ نہیں لگی، یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے. کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہے جو پہلے سے جلے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، ستم زدہ ہیں، ظلم سہ رہے ہیں.